بہت سے مسلمان بڑے لوگ ہیں، مودی صاحب کسی کو نہیں جانتے، وہ صرف جانتے ہیں تو شاہ رخ خان کو، سلمان خان کو، عامر خان کو، مگر ان کی بدقسمتی ہے عمران خان کو نہیں جانتے۔ سمندر کنارے سجنے والے 10ویں عالمی ادبی میلے میں جہاں عوام کا سمندر امڑ آیا، وہیں ادب، شاعری اور مزاح سننے اور سراہنے والوں کی کمی نظر نہ آئی۔ 2 طیارے گرنے کے بعد سشما سوراج قرآن کی آیت پڑھنے لگی۔ ابو دھابی میں کانفرنس میں انہوں نے سٹارٹ آیت سے کیا، مزید طیارے گر گئے تو مودی حافظ ہو جائیں گے، اور کشمیر میں کسی مدرسے سے نکلتے نظر آئیں گے۔ پاک بھارت کشیدگی کے سبب بہت سے غیر ملکی اور بھارتی مہمان اس بار اس میلے میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن دونوں ممالک کے درمیان بڑھتا تناؤ اس میلے کا موضوع ضرور رہا۔ 3 روز میں مختلف سیشنز ہوئے، مختلف باتیں ہوئیں، لیکن اگر کوئی بات مشترک تھی تو وہ تھی امن اور محبت کے فروغ کی بات۔ ابھی لندن اب تک گھر پہنچ چکے ہوں گے، ان کے ماں باپ، ان کی بیوی بچے انہیں دیکھ کر کیا محسوس کر رہے ہوں گے، یہ انہی کا دل جانتا ہے۔ کتابوں کی رونمائی تبصرے میلے کا خاصا رہے تو کوئی من پسند کتابوں کے سحر میں گم دکھائی دیا۔ ادب کی قدآور شخصیات نے کراچی لٹریچر فیسٹیول کو ایک تازہ ہوا کا جھونکا قرار دیا۔ تو ایک خاص طبقہ جو کہ انگریزی سے زیادہ مانوس ہے، میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بھی اب اس میں دلچسپی لینے لگا ہے، کیونکہ انہیں احساس ہوا ہے کہ اپنی زبان اگر اچھی آتی ہوگی تو پھر دنیا کی ہر زبان وہ اچھی طرح سیکھ سکتے ہیں۔ کہیں فلمی ستاروں کی کہکشاں اتری تو کہیں عورت کو بااختیار بنانے کی بات کرنے والی فہمیدہ ریاض کو ان کی شاعری کی زبانی خراج تحسین پیش کیا گیا۔ اس وقت تو آپ تو دیکھیں جنگی جنون ہر طرف پھیلا ہوا ہے، تو ایسے ماحول میں رقص وغیرہ وہ ترقی تو نہیں کر پاتے، بٹ بہرحال ان کا ایک مقصد ضرور رہتا ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں آرٹس جو ہیں وہ ایک اور راستہ دکھاتے ہیں، ایک پیار محبت امن کا راستہ دکھاتے ہیں۔ رقص و موسیقی اور دھمال میلے کی سب سے جاندار پرفارمنس ٹھہری، جس نے ایسا رنگ جمایا جس پر شائقین داد دیے بنا رہ نہ پائے۔ سدرا ڈار، وائس آف امریکہ، کراچی۔